This program is brought to you by Shazia Pharmacy. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ پروگرام رمضان المبارک اور خواتین میں آپ کی ہوسٹ فضاری۔ آج 15ویں رمضان المبارک ہے اور جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج جگر گوشہ بطول فرزند رسول حضرت امام حسن مجتبیٰ کی یوم ولادت ہے۔ کون حسن مجتبیٰ؟ وہ جو تصویر رسول ہے، جو ہم شکل رسول ہے۔ عزیزان من، ولادت حسن مجتبیٰ کوئی عام بات نہیں ہے۔ رسول خدا کے لیے کس قدر عظیم اور بہترین اور خوشحالی والا دن ہے۔ آپ کس قدر خوش ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آج آپ صاحب فرزند ہو گئے۔ آج کفار مکہ کے کو منہ توڑ جواب مل گیا۔ آج کفار مکہ کے تمام عزائم خاک میں مل گئے۔ وہ کفار مکہ جو آپ کو کل تک ابتر کا تانا دیتے تھے اور کہتے تھے کوئی بات نہیں ہے، محمد جو دین پھیلا رہے ہیں پھیلانے دو، کل جب خدا معاذ اللہ محمد کی آگ بند ہو جائے گی تو محمد کا دین محمد کے ساتھ ہی واپس چلا جائے گا۔ لیکن وہ لوگ اس اٹل حقیقت سے بے خبر تھے کہ خداوند عالم کی مشیت، ارادہ خدا اٹل ہے۔ خدا بہتر جانتا ہے کہ کس طرح سے اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے، تو گویا کل نبی کو دین پھیلانے کو بھیجا اور اس کے بعد حفاظت دین کا بھی انتظام کر دیا، اور پھر رسول خدا کو ایسے بہترین فرزند عطا کیے کہ آپ کے بعد آپ کے دین کے پاسدار ہوئے، آپ کے دین کے محافظ ہوئے۔ وہ لوگ جو کل تک رسول خدا کو ابتر کا طعنہ دیتے تھے، جن کے لیے پروردگار عالم نے سورہ کوثر کو منہ توڑ جواب کے لیے پیش کیا۔ تمام مفسرین محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ سورہ کوثر کی ایک تفسیر نسل رسول خدا ہے، نسل سادات ہے، جو نسل فاطمہ الزہرا، نسل حسنین کریمین کی شکل کے اندر آج تک موجود ہے۔ پروردگار عالم نے رسول خدا کو جب امام حسن علیہ السلام عطا کیے تو کفار مکہ کے تمام عزائم خاک میں مل گئے، تمام کے تمام کفار مکہ افسردہ ہو گئے، اور آج رسول خدا بہت خوش ہے کیونکہ محافظ دین آ چکا ہے، جو ہم شکل نبی بھی ہے، جس کی رفتار، گفتار، کردار کو دیکھ کے ہر کوئی کہتا تھا کہ رسول خدا یاد آ گئے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ جن کو ہم شکل نبی بھی کہا جاتا تھا۔ کون ہے حسن مجتبیٰ؟ کیا ذات ہے حسن مجتبیٰ کی؟ یہ جو تفسیر کوثر کے نتیجے کے اندر فرزند رسول آیا ہے، جگر گوشہ بطول آیا ہے، حقیقت امام حسن علیہ السلام کیا ہے، علم امام حسن علیہ السلام کیا ہے؟ عزیزان من، اگر اس بات پہ توجہ کی جائے کہ جس طرح سے آج کے دور میں امام حسن علیہ السلام کو یاد کیا جاتا ہے، امام حسن علیہ السلام کو امام امن کہا جاتا ہے، جس طرح سے امام حسن علیہ السلام جنگ نہیں جاتے تھے اور آپ نے امن کو قائم کیا، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ امام حسن علیہ السلام ہو یا امام حسین علیہ السلام، نہ امام حسن علیہ السلام امام امن ہے، نہ امام حسین علیہ السلام امام جنگ تھے۔ فرق ان دونوں بھائیوں کا نہیں تھا، فرق حالات کا تھا، فرق کرداروں کا تھا۔ اگر امام حسن علیہ السلام دور یزید کے اندر ہوتے تو وہ بھی جنگ کرتے، اور اگر امام حسین علیہ السلام امام حسن کے دور میں ہوتے تو وہ بھی صلح سے کام لیتے۔ امام حسن علیہ السلام کے جنہوں نے واقعاً قلم کی طاقت سے آشنا کیا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام امن پسند اس وجہ سے تھے، وہ جنگ اس وجہ سے نہیں چاہتے تھے کیونکہ آپ کا مزاج ایسا نہیں تھا، شاید آپ میں وہ شجاعت نہیں تھی معاذ اللہ جو امام حسین کے پاس تھی۔ تو اپنے ذہنوں میں رکھیے گا، تمام تر معصومین، تمام تر فرزندان رسول، جگر گوشہ بطول، فرزندان حیدر کرار، شجاعت حیدری کے مالک تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ کوئی جو ہے جنگ نہ چاہتا ہو، کسی کا مزاج جنگی نہ ہو اور کوئی بلا وجہ جنگ چاہتا ہو۔ امام حسن علیہ السلام جن کی شجاعت کے بارے میں اگر میں بات کروں تو آپ کی سن مبارک فقط 10 برس کا ہے، اور جب ایک دفعہ رسول خدا کے پاس ابو جہل آیا اور کسی بات پہ بحث کرنے لگا تو آپ نے اسی وقت اس کی ریش مبارک کو تھاما اور کہا، آخر کیوں تم ایمان لے کے نہیں آ جاتے اور بلا وجہ کی بات کرتے ہو؟ یہ گفتار، یہ رفتار امام حسن علیہ السلام کی فقط 10 ماہ کے اندر تھی۔ وہ جو شجاعت کا سمندر امام حسن علیہ السلام ہے، وہ شجاعت کا سمندر جو استاد ابوالفضل علیہ السلام ہے، جن کی شجاعت کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ تصویر علی ابن ابی طالب ابوالفضل ہے، آپ کے استاد امام حسن علیہ السلام تھے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام جنگ نہ چاہتے ہوں، یا جنگ پسند نہ کرتے ہوں، کہ امام حسن علیہ السلام نے جنگی ماحول میں کمپرومائز کیا ہو؟ امام حسن علیہ السلام جانتے تھے کہ کس طرح سے بصیرت سے کام لینا ہے،
آپ جس قدر بہادر تھے اس قدر حلیم بھی نظر آتے ہیں۔ عزیزان ایمان، اگر امام حسن علیہ السلام کے بارے میں بات کی جائے، کس قدر صابر ہے، کس قدر شاکر ہے، آپ نے کس قدر طرح سے دین اسلام کے نکڑوے گھونٹ کو پیا، آپ نے کس طریقے سے دین اسلام کے لیے صلح سے کام لیا۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کیونکہ امام حسن علیہ السلام کا مزاج جو ہے اس طرح کا نہیں تھا، اس لیے آپ نے صلح کی، یا آپ مجبور تھے اس لیے آپ نے صلح کی۔ تو آپ کو یہ بات میں واضح کرتے چلوں، امام حسن علیہ السلام مجبور نہیں تھے جو آپ نے صلح کی۔ حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ نے صلح کا فیصلہ کیا، اور آپ کی صلح بابصیرت صلح تھی۔ آپ عاقلوں کے عاقل تھے، جن کے بارے میں رسول خدا نے کہا اگر تمام در عقل کو ایک صورت دے دی جائے، ایک شکل دے دی جائے، تو امام حسن مشتبہ کی صورت بن جائے گی۔ جس طرح سے آپ نے کہا کہ اگر کل حیا کو صورت دے دی جائے تو حسین ابن علی بن جائیں گے، کل کی کل نیکیوں کو صورت دے دی جائے تو فاطمہ الزہرا بن جائیں گی، اور کل کی کل دین کو شکل دے دی جائے تو علی ابن ابی طالب بن جائیں گے۔ تو بس جب کہا رسول خدا نے کہ جب کل کی کل عقل کو صورت ملی تو حسن مشتبہ بن گئے، تو سمجھ میں یہ آیا کہ امام حسن مشتبہ کی جو صلح ہے وہ بے بنیاد نہیں ہے، وہ بے بصیرت نہیں ہے۔ اگر میں کچھ جملوں کے اندر امام حسن کی صلح کو سمجھاتے چلوں تو کچھ اس طرح سے کہوں گی، جس طرح سے آپ ہم شکل نبی تھے، جس طرح سے آپ اپنے نانا کی تصویر تھے، تو آپ کی صلح بھی آپ کے نانا کی صلح کی طرح تھی۔ جس طرح سے رسول خدا نے صلح حدیبیہ کا کڑوا گھونٹ پیا، اور بہت سے مسلمان آپ سے ناراحت ہو گئے تھے، کیونکہ صلح حدیبیہ کے بعد شیب ابی طالب کا دور انتہائی سخت تھا۔ ہر کسی کے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ آخر کیوں رسول خدا نے صلح کا کڑوا گھونٹ پیا۔ بہت سے لوگ رسول خدا سے ناراض ہو گئے، ناراحت ہو گئے، یا رسول خدا کیوں اپنے صلح کی، وہ لوگ اتنے ظالم ہیں، وہ لوگ اتنا زیادہ ہم پر ظلم کر چکے ہیں، ہم آخر کیوں سے صلح کریں؟ کیونکہ وہ لوگ بے بصیرت تھے، وہ لوگ نہیں جانتے تھے۔ جس طرح سے قرآن مجید کے اندر بھی پروردگار عالم نے کہا ہر نبی کی مظلومیت کس وجہ سے ہوئی، اس وجہ سے ہوئی کہ لوگوں کی عقلیں ان کے مطابق نہیں تھی، لوگوں کا علم و فہم ان کے مطابق نہیں تھا، اور اسی وجہ سے لوگ اپنے نبی کا دامن چھوڑتے جاتے تھے، لوگ اپنے نبی کا ساتھ چھوڑتے جاتے تھے۔ کیونکہ لوگ کیوں ناراحت ہوئے؟ کیونکہ وہ اپنے نبی کو تنہا چھوڑ دیتے تھے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ آپ کی عقل کے مطابق نہیں تھے، ان کی بصیرت آپ کی بصیرت کے مطابق نہیں تھی، اور اس وجہ سے بہت سے لوگ رسول خدا سے ناراض ہو گئے، یا رسول خدا کیوں کری صلح حدیبیہ، یہ لوگ بہت سختی سے کام کر لیتے تھے، انہوں نے ہم پہ بہت ظلم کیا اور آپ نے ان سے صلح کر لی۔ بس عزیزان من، جس طرح سے صلح حدیبیہ ایک کڑوا گھونٹ تھا، بہت سے لوگوں کے سمجھ میں نہیں آیا، لیکن میں سوال یہ کروں گی کہ صلح حدیبیہ کسی محبت کا نتیجہ تھا؟ کیا صلح حدیبیہ کسی ڈر کا نتیجہ تھا کہ جو ڈر رسول خدا کو تھا؟ نہیں، نہ کسی ڈر کا نتیجہ تھا، نہ کوئی محبت آمیز بات تھی، نہ کوئی اس طرح کا معاملہ تھا کہ رسول خدا کسی کو معاف کرنا چاہتے تھے۔ صلح حدیبیہ فقط اور فقط ایک بصیرت تھی، صلح حدیبیہ ایک معاہدہ تھا، ایک پلانٹ تھی، ایک بصیرت تھی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ فتح مکہ کی صورت میں نکلا۔ اس کو آج اب سے کچھ دنوں کے بعد میں اور آپ دوبارہ تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ بس جس طرح سے رسول خدا کی صلح حدیبیہ کا نتیجہ فتح مکہ کی صورت میں نکلا، اسی طریقے سے حسن ابن علی کی جو صلح ہے، اس کا نتیجہ کرب و بلا کی صورت میں نکلا۔ آپ نے صلح کے ذریعے کرب و بلا کا زمینے کو فراہم کیا، اور پھر بے نقاب کر دیا ان لوگوں کو کہ جو منافق تھے، اور پھر یزید کا اصل کردار سامنے آ گیا۔ عزیزان من، اگر امام حسن صلح نہ کرتے تو وہ ذرائع پیدا نہ ہوتا، وہ زمینہ پیدا نہیں ہوتا کہ جب منافقین سامنے آتے، اور جب منافقین سامنے آئے تو ہم سب جانتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے اندر کیا اعلان کیا گیا، کہ نہ کوئی قرآن اترا تھا، نہ کوئی وحی آئی تھی، یہ بنی ہاشم نے اقتدار کے لیے ڈھنڈورا پیٹا تھا۔ عزیزان من، یہ حسن مشتبہ کی وہ بصیرت تھی جو اپنے نانا کی طرح تھی، یہ حسن مشتبہ کی وہ صلح تھی جو اپنے نانا کی طرح تھی۔ بس صلح حدیبیہ کا نتیجہ فتح مکہ تھا، اور صلح امام حسن کا نتیجہ فتح کرب و بلا تھا۔ عزیزان من، اگر امام حسن کے حلم پر بات کی جائے، کتنا حلیم ہے ہمارا مولا، ہمارا امام، تو یہ بات میں کہوں گی کہ آپ کے جنگ دشمن جب یہ شامی مدینہ آیا تو اس نے آتے ہی امام حسن علیہ السلام پہ سب و شتم کرنا شروع کر دیا، امام علی علیہ السلام پہ سب و شتم کرنا شروع کر دیا، یعنی نہ سزا بولنا شروع کر دیا، غلط بولنا شروع کر دیا۔ ابھی یہ شخص آپ پر سب و شتم کر ہی رہا تھا، آپ کو برا بھلا کہہ ہی رہا تھا کہ اتنے میں ایک حلیم اور ایک قریب شخصیت اس کے قریب آئی اور کہا بھائی اگر تم سفر سے تھک گئے ہو تو تمہارے لیے آرام کا بندوبست کروں، اگر بھوکے ہو تو کھانا کھلا دوں، اور اگر کہو تمہیں عزام سفر کے لیے تمہیں کچھ پیسے چاہیے، تمہیں زیادہ راہ چاہیے تو میں زیادہ راہ فراہم کروں۔ اس شخص نے حیرت انگیز طور پر پوچھا اے شخص تو کون ہے؟ تو جب اس نے یہ پوچھا تو آپ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا جس کے بارے میں تم اتنی دیر سے سب و شتم کہہ رہے ہو، میں وہی حسن ابن علی ہوں۔ جیسے ہی شخص نے سنا تو قدموں میں گر گیا اور کہا مولا مجھے معاف کر دیجئے، مجھے غلط رہنمائی دی گئی تھی، مجھے نہیں بتایا گیا تھا کہ اہل بیت کا اصل چہرہ کیا ہے، ہمارے دل میں اہل بیت کے خلاف بغض کو بھرا گیا تھا۔ بس امام حسن علیہ السلام نے اس کو معاف کر دیا اور یہ شخص ہمیشہ آپ کے پاس رہنا شروع ہو گیا۔ یہ امام حسن علیہ السلام کی ذات ہے جو آج تک لوگوں کا
سے پنہان ہے۔ آج تک لوگ نہیں جانتے کہ حسن ابن علی کا اصل چہرہ کیا ہے۔ امام حسن کی ذات کو خراب کرنے کے لیے بہت سارے کاموں کو انجام دیا گیا۔ کسی نے کہا کہ ڈرپوک ہے، کسی نے کہا کہ صلح پسند تھے، کسی نے کہا کہ ڈر گئے تھے، کسی نے کہا کہ بہت زیادہ شادیاں کرتے تھے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ جس طرح سے رسول خدا کے لیے بھی کہا گیا کہ رسول خدا نے تو بہت زیادہ ازدواج کری، بہت زیادہ شادیاں کری، آپ شادی کرنا پسند کرتے تھے۔ اس طرح کی یہ باتیں امام حسن علیہ السلام سے ان کے دشمنوں نے منسوب کری۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ جس طرح سے رسول خدا نے بیواؤں سے شادی کری، اپنے سے بڑی خاتون سے شادی کری اور لوگوں کو سہارا دیا، امام حسن علیہ السلام کی بھی ازواج مطہرہ کچھ اس طرح کی تھیں۔ عزیزان ایمان، امام حسن علیہ السلام کی بات کو آخر تک لے جاتے ہوئے میں فقط اتنا کہوں گی، حسن بھی حجت حق ہیں یہ اعتقاد رہے، حسن بھی حجت حق ہے یہ اعتقاد رہے، حسین چھوٹے حسن ہے یہ بات یاد رہے۔ امید کرتی ہوں آج اس چھوٹے سے پیغام کے اندر، امام کے اس چھوٹے سے انٹروڈکشن کے اندر آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں امام کا بہترین چہرہ واضح ہوا ہوگا اور اصل چہرہ واضح ہوا ہوگا۔ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔